सामान्य नाजरीन, आज का प्रोग्राम लेकर براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین ناظرین، بڑی بڑی خبریں ہوتی ہیں جو ہم آپ کے لیے لاتے ہیں تاکہ آپ کو تازہ ترین معلومات ہوتی ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں۔ سامعین ناظرین، ہمارا کام ہے انفارمیشن دینا، ہمارا کسی سے متفق کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہم ان لوگوں کے بڑے مشکور ہوتے ہیں جو اپنا ٹائم نکالتے ہیں اور ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں، تازہ ترین معلومات دیتے ہیں۔ یہ جو کمیونٹی کے لوگ ہیں جو اپنے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں، اپنا ٹائم بڑا بیزی ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس۔ میری مراد ہے میاں منیر صاحب، جنہیں ہم اکثر ادارہ آپ کی آواز پر نوجوان سیاست کی جان سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن وہ اپنا کام کرتے ہیں، اپنی ایک پرسنالٹی ہے ان کی، اپنا ایک نام رکھتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں الیکشن ہوئے تو ہم نے کہا کیوں نہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے انہی کی زبانی پوچھی جائیں۔ دوسری طرف ہمارے تھنک ٹینک سید توقیر حسین بخاری شاہ صاحب ہیں، انہوں نے بھی اس محکمے میں بڑا کام کیا، یہ بھی میاں صاحب کے درینہ ساتھی ہیں۔ دونوں مہمانوں کو ہم ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ راجہ صاحب، آپ کو بھی اور میاں منیر صاحب اور آپ کے لسنر اور جتنے ناظرین ہیں سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام شاہ صاحب۔ میاں صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی تھینک یو صاحب۔ میاں صاحب، آپ ہمارے ناظرین و سامعین کو بتائیں کہ جو اپنا ٹیکساس یونین کے الیکشن ہوئے، آپ سے بہتر کون بتا سکتا ہے، آپ سے بہتر کون جواب دے سکتا ہے؟ میں چاہوں گا آپ تفصیل سے بات کریں، پھر سوال کروں گا میں۔ جی شکریہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ کے ادارے کا شکریہ، شاہ صاحب کو بھی بہت سلام۔ تاکسا فیا کا فیمت کو باؤنڈ ساکسا وہیں بھی یہ نام ہے۔ یہ 117 سال پرانی کمپنی جو الحمدللہ آج بھی ڈنمارک کی سب سے پرانی اور سب سے بڑی نہیں میں کہوں گا، لیکن کوپن ہیگن کے ایریا میں سب سے بڑی کمپنی اور سب سے بہتر ویل آرگنائز سسٹم نظام رکھتے ہوئے ڈینش، ایک واحد ڈینش فرم، اور جو اپنا سارا سسٹم جو ہے ڈنمارک میں ٹیکس پے اور اسی طرح ڈرائیور اور اپنے گورنمنٹ جو ممبر ہیں ان کے لیے جو سارا سسٹم جو ہے ایک آرگنائز کر کے ایک بہترین سسٹم چلا رہی ہے ایک بہت عرصہ سے۔ اس کے اندر یہ بھی ایک سسٹم ہے کہ یہ ایک جمہوری ممبرز کے لیے ایک جمہوری پروسیس جو ہے ہر سال سالانہ اس میں جنرل اجلاس کے نہال فسامنگ جو ہوتی ہے، جس کی ہمارے منشور کے مطابق ہر مئی کو ہونا ہوتا ہے، جو جسے کہتے ہیں نارملی آرڈینیا کے نہال فسامنگ، اور وہ پچھلے سنڈے کو وہ جنرل اجلاس تھا کہ نہال فسامنگ تھی، جس میں ایک بہت بڑی تعداد میں ہمارے ممبرز نے شرکت کی، جو ٹریڈیشن ہے، اور اس میں ایک بہت لمبا ایجنڈا تھا اس دن کا جو آلموسٹ ہمیشہ ہوتا ہے، اور ہر چیز کی اپنی اہمیت ویلیو ہوتی ہے۔ یہ ایک سارا سسٹم جو ہے ہمارے منشور کے مطابق، ہمارے نظام اور کلچر کے مطابق، وکیلوں کے تھرو ہمارا سارا جو ہے سسٹم جس طرح واچ کیا جاتا ہے، جسے چلایا جاتا ہے، جسے مکمل کیا جاتا ہے، تو وہ دن جو تھا ہمارا اتوار کو تھا، اور الحمدللہ وہ بڑے اچھے طریقے سے سارا جمہوریت جو ہے عمل سے وہ مکمل ہوا۔ اس میں بے شمار تجویزات تھیں، اس میں بجٹ پیش ہوتا ہے، اس میں جو بھی یعنی کہ جو پھر آئندہ کے لائے عمل کے لیے ممبران کی رائے، اور اسی طرح جو ہماری ٹریڈیشن ہے، ہمارا جو فیسٹیولز ہے اس کے 7 ممبر ہوتے ہیں، ان میں سے 2 کا اکثر جو ہے یعنی کہ یہ ایک ہر سال جو ہے کچھ لوگ 2 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں، کچھ لوگ 1 سال کے لیے، تو ہر سال جو ہے کم سے کم 2 کا الیکٹ ہونا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سارا سسٹم جو الحمدللہ اپنے پورے نظام اور حالات کے مطابق اس اتوار کو مکمل ہوا، اور اس میں بہت بہت اچھے فیصلے ہوئے، اور جو عمل تھا وہ پورا ہوا۔ جی راج صاحب۔ جی میاں صاحب، آپ نے تفصیل سے بتایا۔ شاہ صاحب، آپ میاں صاحب پر کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ کہوں گا کہ میاں صاحب ایک بہت ہی تجربہ کار فورمن ہیں اور رہیں گے۔
میرے ساتھ جو پرانے وونمین ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کام کیا، اور اس وقت یہ تقریباً 35-40 سال کے درمیان انہوں نے ٹیکسی کے ایز اے وونمین کام کیا ہے۔ ان کا تجربہ بہت زیادہ تھا۔ انہوں نے فرم کو فیئر گام فیمت ہال کو بے شک میں نے بڑا کریٹیسائز کیا، دوسری فرموں کو بھی، تو انہوں نے بڑے سنبھال کے اس کو رکھا۔ اس کے اندر جو ہے وہ اوبر والا سسٹم نہیں آنے دیا، لیکن اب ان کی کاوش سے جو یہ سیلف کیب ہے یہ سروائیو کرتی رہی آج تک، لیکن آگے کیا ہونا ہے میرا یہ سوال ہے ان سے، کیونکہ میں نے ابھی یہ ویب سائٹ کھول کے رکھی ہوئی ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے ٹاکسی لان ان ڈینمارک، اور جس کے اندر یہ اولینڈس کا بیلا اور چیلیلس اور یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور یہ جو قانون ہے، جو یہ نیا قانون ہے جو 2002 میں آیا ہے، میں میاں صاحب سے، کیونکہ اب میاں صاحب جو ہیں وہ ایک فوہیننگ کے فورمین ہی رہے، بس ایک ٹاکسا وونمین کے، یعنی کہ ان کا اب وونمین کی بھی حیثیت جو ہے وہ، میں اسے یہ دوسرا سوال یہ کروں گا کہ ان کی وونمین شپ جو ہے وہ بھی اب نہیں رہی، کیونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ انمیلی بل میں انسائلی چیلیلسٹی ہیوسم ٹاکسا، اور یہ جو پرائیویٹ چیلیلس ہیں یہ دوسرے سارے اویرس میسی پرسنل ٹرانسپورٹ، یہ جو چیلیلس ہے جو انہوں نے نئے قانون میں لکھا ہے، اس میں اس کے اوپر یہ اپنے جو ان کے اپنا ایکسپیرئنس ہے وہ اپنے جو نئے آنے والے ٹاکسا کے اندر جو نئے لوگ شامل ہو رہے ہیں اور اتنی مہنگی گاڑیاں لے رہے ہیں، خدا نہ کرے ان کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے۔ آج میں ان کے پاس گیا ہوا تھا، اور جب میں ان کے ورک شاپ سے نکلا ہوں تو جہاں پہ لینڈ وائے گامنے کیو لینڈ وائے اور ٹریفک لائٹ ہے، وہاں پہ دونوں سائڈ پہ کم از کم 20-25 پولیس والے کھڑے تھے، اور وہ ہر گاڑی، ہر ٹرک کو، ہر ٹیکسی کو، جو بھی وہاں پہ لمبی قطاریں تھی، تو انہوں نے اس گرمی کے موسم میں سب کو چیک کر رہے تھے اور ہر ایک چیز پوچھ رہے تھے۔ تو اس لیے میں اس سے یہ سوال پوچھوں گا کہ یہ جو نیا قانون ہے اس کے کتنے اثرات ہیں ہمارے جو پرانا لا تھا ٹیکسی کا، اور اس نئے لا کے اوپر اس کے اوپر کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی شاہ صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے 2-3 سوال چھوڑ دیے اپنی یہ اس گفتگو میں، اور میرے خیال میں مجھے جو آپ لوگوں نے، رایا صاحب نے جو بات کی تھی، اس سے مجھے یہ پتا تھا کہ ہمارے جو میں نے اپنی شروعات میں بات بھی کی کہ جو ہمارے ٹاکسا کے اعلان سامنے کے حوالے سے بات کرنی تھی۔ اب آپ نے ٹیکسی لا اور آج کیا ہوا، میں ہر چیز کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میرے خیال میں اچھی بات یہ ہے کہ یا تو پھر جو آپ نے بات کی اس پر بھی بات کریں گے، اس پر ہی بات کریں گے، اور جو میں نے جناب کے سامنے کے بارے میں بتا دیا ہے پھر یہ دونوں چیزیں مکس نہیں کرنی۔ نہیں صاحب وہ ہم یہ مکس نہیں کریں گے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ پر، یہ ٹوٹلی پبلک کے لیے، اپنے سامعین کے لیے انفارمیشن ہونی چاہیے تاکہ ایکوریٹ انفارمیشن، افواہیں بہت پھیلتی ہیں، ڈس انفارمیشن جسے میں کہتا ہوں، ہر 24 گھنٹے کے بعد ایک سینا گزٹ میگزین نکلتا ہے، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جی میں یہاں کے میڈیا کو بھی جانتا ہوں، اور میں یہاں کے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، میں یہاں کے سوسائٹی تنظیمات ہر چیز سے واقف ہوں۔ اگر پہلی بات کریں تو جو میں نے دیکھا ہے رائے صاحب، آپ کی ویب سائٹ پر جو ایک جنرل اجلاس کے حوالے سے جو خبر چل رہی ہے، صاحب اس پہ آئیں گے، پہلے ذرا آپ کی پوری مکمل ہو جائے نا کابینہ والی بات۔ نہیں، میری بات سن لیں جی، کریں بات۔ میں بات جو کرنا چاہتا ہوں کہ یہی جو آپ نے خود کہا کہ مس انڈرسٹینڈنگ، آپ نے خود بات کی ہے، اب میرا بھی اس میں آپ ویو لے لیں کہ یہی بات میاں ہے۔ صاحب چونکہ میرا سوال ہے، آپ مجھ سے سوال کریں گے، بحث دوسری طرف چلی جائے گی، میں ادھر سے بات کروں گا، میں ادھر سے بات کروں گا، ذرا انفارمیشن چلی جائے گی۔ الیکشن ہوئے، جمہوری طریقے سے الیکشن ہوئے، اقتدار ایک دوسرے کو ٹرانسفر ہو گیا، آپ کا گروپ جو ہے، آپ کے ہی جو ساتھی ہیں وہ جیت کے آپ وہی فورمین بن گئے۔ میں چاہتا ہوں اس طرح کی انفارمیشن تاکہ لوگوں کو ملے۔ میں غلط فہمی دور کرنے کے لیے جو لوگوں نے بھی چیز دیکھی ہے، میں پہلے آپ میری بات سن لیں نا۔ جی میاں صاحب کریں، اب میں نہیں بولوں گا، آپ بولیں۔ ہمارا تقریباً 10 ساڑھے 10 گھنٹے کا جو اجلاس تھا،
جس میں نمبر 1 سے لے کر ایجنڈا جو سارا مکمل کیا گیا، اس میں یہ آدھے منٹ کی کلپ کسی بندے کی، ہمارے ایک ممبر کی، جو ہمارا ممبر نہیں اب رہا، یا کہہ لیں ابھی تو وہ ممبر ہے 3 ماہ کے لیے 2.5 ماہ کے لیے، اس کی کلپ لگا کر ایک مس انفارمیشن جو ہے لوگوں کے سامنے گئی ہے، اس سے میں اس بات کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں بات وہ کرنی ہوگی جو حقیقت ہے، اور اس میں مجھے پتا کہ آپ بھی تائید کریں گے، لیکن صرف ایک فرد واحد کی 30 سیکنڈ کی جو کلپ ہے وہ کوپن ہیگن ٹاکسا کا یا ٹاکسا پیا کا فیمس خواب کا، لیکن میاں صاحب 4 منٹ کی بھی لوگ کہہ رہے تھے۔ چلیں 4 منٹ ہو، وہ میں تو کہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتا دوں، چونکہ لوگ انفارمیشن پھیلاتے ہیں کہ 4 منٹ کی لگی ہوئی ہے۔ دیکھیں ادھر لوگ ایسے ہیں جن کو نہ سسٹم نظام کو پتا ہے، جو آپ نے بھی پوچھا اور آپ کو آنا چاہیے، میں تو خوش ہوتا ڈیفینیٹ میاں صاحب الیکشن ہوتے ہیں، میری ساری زندگی یونین میں گزری ہے، لوگ بات کرتے ہیں، ڈیبیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پر کہتے ہیں کہ راجہ صاحب میں اپنی 14 سال کی عمر سے لے کر آج تک یونینز کا ممبر ہوں، ٹھیک ہے، میں اسٹیٹ سینڈی ہوتے ہوئے بھی ایک یونین ہوتی ہے ڈی آئی، اس کا ممبر ہوں، ڈیمس انڈسٹری، سو میں بھی ان چیزوں کو جانتا ہوں، اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ہمارے ہاں جو ہے راجہ صاحب ایسے ہے کہ وہاں صرف ممبر آ سکتے ہیں، اور وکیل جو متعلقہ ہوتے ہیں، کوئی بندہ باہر سے نہیں آ سکتا، لیکن یہ ایک علیحدہ بات ہے، اس پر نہیں ہم بات کریں گے۔ اب میں آتا ہوں جو راجہ اپنا شاہ صاحب نے سوال کیا، شاہ صاحب نے جو سوال کیا ہے، میں پہلے بھی سنتا رہا ہوں، شاہ صاحب میں نے کہا شاہ صاحب ایک تو میرے بڑے ہیں، میرے بزرگ ہیں، دوسرا یہ بہت کم لوگوں کو پتا کہ یہ میرے استاد ہیں، میں نے پہلے دن جب ٹیکسی چلائی تھی تو شاہ صاحب کی گاڑی چلائی، پہلے بھی میں نے بات کی، اور اس چیز کو اب یعنی کہ یہ بات ہے غالباً 81 کی، تو آپ خود حساب لیں کتنی دیر ہوگی۔ اب آگے جو بات ہے جو شاہ صاحب نے کہی ہے، ڈینش جو ٹیکسی لا ہے اس کے مطابق، اس میں یہ پچھلے دن میں سن رہا تھا، شاہ صاحب بات کر رہے تھے، یہ بات جو کر رہے ہیں کہ یہ مکمل طور پر جس طرح انہوں نے بات کی ہے اس طرح نہیں ہے۔ ڈنمارک میں آپ نے جب ایک ٹیکسی چلانی ہے یا رکھنی ہے، آپ کو ایک فرم جو ہے یا کچھ جگہ لائسنس دیے گئے ہیں ملک کے اندر جدھر بہت کم تعداد میں آبادی رہتی ہے، وہاں وہ ایک وان مین 2 یا 3 گاڑیوں کی شکل میں یا ایک گاڑی کی شکل میں رجسٹر ہوتا ہے، لیکن میں جو بات کروں گا وہ اس شہر کی بات کروں گا جس کا نام ہے کوپن ہیگن کیپٹل۔ لا تو سارے ملک میں ایک ہوتا ہے، لیکن جس مثال کے طور پر ابھی یہاں اوبا آئی ہے، اوبا آج سے 4 سال پہلے بھی آئی تھی، اس وقت اوبا ڈینش ٹیکسی لا کے مطابق نہیں آئی تھی۔ اگر کسی نے ایک کمپنی بنانی ہے تو اسے ڈینش قانون کے مطابق ہونا فیسٹیولشن اسے رجسٹر ہونا ہوگا، اور ان کی جو ریکوائرمنٹ جو ہے وہ پوری کرنی ہوگی، ایک کال سینٹر ہونا چاہیے، سارا وہ سسٹم جو ہے، میں تفصیل میں جا سکتا ہوں، میرے خیال ضرورت نہیں۔ اب جو اوبا آئی ہے وہ ایک پہلے جو ایک کمپنی تھی، جس طرح ہم ٹیکسا پیا کا فیمس صاحب ہے، اسی طرح ایک ڈین ٹیکسی ہے، اسی طرح ایک کیب آن لائن ہے جسے یہ پی ڈی ٹیکسی کہتے ہیں، اسی طرح ایک کمپنی تھی ڈرائیور، وہ ایک چھوٹی سی کمپنی تھی، اور اس کو اوبر نے ایکچولی اس کے تھرو یعنی کہ اس میں شامل ہو کر، جس طرح کوئی وان مین شاہ صاحب اگر ٹاکسا فیا کا فیمس صاحب میں شامل ہونا چاہیں تو یہاں ہو سکتے ہیں، اسی طرح اوبر نے اپنے جو لوگ اوبر میں جانا، جو اوبر جب ادھر آئی ہے تو ایک اسلام آباد ڈرائیور اور اوبر کی جو ہے ایک ساتھ، اس کے اندر ڈرائیور جو ہے یعنی کہ اس کے اندر اوبر کے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، یہ جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ سامعین، ہمارا جو ہے پتہ نہیں کس طرح کی جو ہے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا، جس کے لیے ہم آپ سے مدد خواہیں، دوبارہ ہم کوشش کرتے ہیں ہمارا رابطہ بحال ہو جائے، جو ہی ہمارا رابطہ بحال ہوتا ہے ہم دوبارہ آپ کو جو ہے وہ
آنیر آپ سے بات کریں گے. اسی لیے کہتے ہیں ہمارے جو رابطے اسی طرح منقطع ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے وہ بڑا مشکل ہوتا ہے جو ہے ہمارا رابطہ بحال ہونا. اور یہ بڑی جو ہے میں اپنے دوستوں کو گزارش کروں گا جو ہمارے سن رہے ہیں. میاں صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے شاہ صاحب؟ نہیں مجھے آ رہی ہے. پہلے میاں صاحب اور میں علیحدہ ہو گئے تھے آپ سے، اور میاں صاحب بات نہیں ہے اوپر. اچھا میاں صاحب اس کو دوبارہ لینے کی کوشش کرتے ہیں میاں صاحب کو. پتہ نہیں جی کیا ہو جاتا ہے شاہ صاحب، آپ اکثر یہ بات کرتے رہتے ہیں. آپ اپنی بات یہ جاری آگے رکھیں. میاں صاحب جی آگے. جی آگے اچھا میں بات کر میاں رہا صاحب تھا، آپ مجھے دیکھ لیں لگتا کس اب طرح مجھے لوگ ہمیں تنگ کرتے ہیں. بس راج صاحب تنگ کرنے والے تو ماشاءاللہ وہ بھی اس معاشرے کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. تو یہ چیزیں جس طرح آپ جانتے ہیں اس طرح ہم بھی جانتے ہیں. نہیں میں تو خیر نہیں، میں الحمدللہ نہ کسی کو تنگ کرتا ہوں. پتہ نہیں میں تو بات کیے جا رہا تھا تو ایک دم سے یہ کال دوبارہ، میں نے کہا پتہ نہیں یہ بیچ میں پروگرام کو کون ہیک آ کر لیتے ہیں. ہاں تو ہو سکتا ہے یہ اگر کوئی کال کر رہا ہو، مجھے بھی بہت ٹیلی فون آتے رہتے ہیں. بہرحال مجھے میاں فون مل صاحب گیا ہے. میاں جی صاحب جی بولیں. معذرت سے میں اگر آپ کو سٹاپ کروں تو میں آپ کو اپنا سوال جو ہے وہ چھوٹی شکل میں دوبارہ کر سکتا ہوں. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اتنے زیادہ جاننے والے ہیں قانون کو ڈنمارک کے اندر، اور یہ جو پرسنلی آئٹ ویکسم ہے جو ہر بندے کو جو پرسنلی یہ جو ٹیلر سے ملتا ہے، کیا یہ لوگ جو ابھی ینگسٹرز آئے ہیں کیا وہ اس قانون کو جانتے ہیں؟ کیا وہ آگے چل کر اس فرم کو بچا سکیں گے؟ کیا وہ ان وون مینوں کو بچا سکیں گے جنہوں نے لاکھوں کروڑ خرچ کر کے یہ گاڑیاں دی ہیں، الیکٹرانک گاڑیاں دی ہیں؟ کیا کل کو یہ جو مسئلے دن بدن 1 جولائی سے جو قانون زیادہ سخت ہو رہے ہیں، کیا وہ اس قابل ہیں؟ ابھی میں سن رہا تھا اور میں جانتا ہوں کہ بہت سارے ایسے ویکسن کے مالک ہیں جن کو ڈینش بالکل نہیں آتی اور وہ مختلف سیلسکیپ کے اندر ہیں اور ان کی کلے آ رہی ہے. تو کیا آپ، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیوچر میں یہ کمپنیوں کو رن کر سکیں گے اس طرح کے وونمینوں کے ساتھ؟ دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جس بندے نے یا بندی نے ٹیکسی چلانی ہے نا جی، اس نے تو تھرو سسٹم آنا ہے. وہ جو سسٹم جسے ہم جانتے ہیں، جو اس وقت جو اس میں جو نئی چینجنگ آئی ہے، جو ایک یعنی کہ فیس انسٹیٹیوشن کے انڈر ہے، جس میں وہ ٹیکسی نون نہیں ہے، وہ یعنی کہ وہ جو لائسنس کا سارا سسٹم تھا اور اس کے بعد وہ فیو کوڈ کا، وہ آپ کو پتا کہ اب کہاں سے وہ سسٹم چلتا ہے، اس کے تھرو آنا ہے. وونمین بن کے لیے جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری کرنی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں اور فائنینشلی بھی ہیں، ایک کورس بھی کرنا ہے اور وہ اس سے آتی ہیں. اب جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ مہنگی گاڑی لے کر دیکھیں ایک بندہ ہے جا کر ایک پیزا گیا بناتا ہے، انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ نہیں چلتا تو اسے کلوز کرنی پڑتی ہے. اسی طرح اگر آپ نے ایک ذہن بنایا ہوا کسی نے کہ اس نے ٹیکسی رن کرنی ہے تو اس قانون کے تحت آنا ہے. وہ گاڑی 8 لاکھ کی لے لے، وہ 4 لاکھ کی لے لے، وہ 3 لاکھ کی لے لے، یہ تو ایک چوائس ہے اپنی وہ کیا کہتے ہیں مالی حالات کے مطابق ہے. اب اسٹیٹ نے تو اسے اس میں کوئی ریلیف نہیں ملنا. اس نے اپنی چوائس فرسٹ کہ وون مین بننا، کنڈیشنز پوری کر کے پھر جتنی اچھی جتنی لیکسری گاڑی وہ لے کر وون مین ٹیکسا میٹر تو سیم ہے. اب کمپنیوں کے تھوڑا فرق ہوتا ہے، وہ تو اس نے اس طرح چلنا ہے. اور اس میں ٹیکسیشن کیا ہے، اس میں سنسال کون سا ہے، جو اس کی پرائس وہ تو دینی ہے. تو لیکن ایک بات جو ہے جو ہوئی ہے، جو اس مطلب لیٹسٹ جو میں جانتا ہوں کہ شاید سٹاک اوپن ہے کرنے حد سے زیادہ. جتنی گاڑیاں آج سے 4 سال پہلے تھیں، 5 سال پہلے تھیں، ان سے دگنی سے زیادہ ہو چکی ہیں. اور اس وجہ سے جو ایک ٹیکسی وون مین کے جو حالات ہیں، انکم کے جو حالات ہیں، آم سیٹنگ جو ہے وہ بڑی ریڈیوس ہو گئی ہے.
وہ کیوں ہوئی ہے؟ شہر وہی ہے، لوگ وہی ہیں آلموسٹ. نمبر 1 گاڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں. نمبر 2 یہاں میٹرو آ گئی ہے. نمبر 3 لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. نمبر 4 اب وہ ڈسکاؤنٹ جو ٹیکسی ہم کہتے ہیں اوپر آ گئی ہے، بولٹ آنے جا رہی ہے 1 ماہ تک. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ایک وونمین کو سخت ترین کرائسس میں لے گئی ہیں، جن کا کوپن ہیگن ٹاکسا کے اندر ہم ساری چیزوں کو جانتے دیکھتے ہوئے ہم اپنی پلاننگ میرے وقت میں ہم نے کی اور کرتے آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ فیوچر میں بھی چیزیں جو ہے کیونکہ ٹاکسا فیا کا فیمس ہال کا جو سسٹم ہے اس میں سب ایک یہ ذمہ داری کے ساتھ ایک سسٹم چلتا ہے. اور اس میں جو خوبصورت چیز ہے وہ یہ ہے کہ 1 یا 2 بندے یا کوئی انویسٹر فیصلہ نہیں کرتا. ہماری پرسوں کنال پہ سامنے تھی، وہاں جو فوصلے آئے گاڑیوں کو ریڈیوس کرنے کے لیے فلیش لائٹ اسے کس طریقے سے رکھنا ہے، ریگولر رکھنا ہے، اسے پرسنٹیج، یہ ساری لوگیں تجویزات آتی ہیں ممبرز کی طرف سے، پھر اکثریت فیصلہ کرتی ہے. کوئی فورمین نہیں، کوئی وہاں ڈائریکٹر نہیں فیصلہ کرتا. پھر اس کے مطابق جو ہے چیزیں جو ہے نا آگے اپنے یعنی کہ وہ لے کر چلنی ہوتی ہے. تو یہ آپ کی یہاں تک بات کو میں بالکل سنتا بھی رہا ہوں، پہلے فالو بھی کرتا ہوں، جانتا بھی ہوں، پریکٹیکلی بھی جانتا کہ ٹیکسی وونمین ہونا، ٹیکسی ڈرائیور ہونا وہ ایک اتنا اچھا سودا نہیں رہا جتنا تھا. اس میں پہلے ہم لوگ بہت سارے جو ہے گھنٹے کہہ لیں آور جو ہے جو اس ملک کے اندر 37 گھنٹے کا ویک ہے، وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور جو ہے وہ کم سے کم دگنا جو ہے وقت دیتا ہے. تو تب جا کر اسے ایک نارمل سیلری جو یہاں کے ایک سٹینڈرڈ کے مطابق بنتی وہ نکلتی ہے. تو اس میں کوئی بہتری نہیں آئی، اس میں بلکہ جو ہے نا حالات مزید خراب ہوئے ہیں. اور آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یا میں بات واضح کر دوں، میں نے بڑی سٹیٹسٹک دیکھی ہے اپنے اس فیلڈ میں، اپنے ہاں اپنے سسٹم کے اندر، کہ ایک وونمین جو ہے اس کی جو ایوریج ہے جسے کہتے ہیں بینکرپٹ ہونے کی یا کنکورس ہونے کی، وہ ایک بہت بڑی تعداد میں دیکھی گئی ہے پچھلے 2 سال سے. وہ انفارچونیٹ ایسے ہوا کہ کچھ لوگوں نے وونمین بن گئے، ٹرائی کی، لیکن نہ وہ اتنے گھنٹے دے سکے یا وہ سارا جس طرح کام کا جو حالات ہو گئے ہیں تو پھر انہیں سسٹم سے نکلنا پڑا اور مہنگی گاڑی لی، وہ اسے سستے دام بیچنا پڑا. کچھ یعنی کہ اپنے باقی جو معاملات ہیں ٹیکس ہو دوسری چیزیں وہ نہیں پورے کر سکے، بینکرپٹ ہوئے، جو بھی ہوا. تو یہ حالات ایک ٹیکسی برانچ میں اچھے نہیں اس وقت جو ہے ہم سمجھتے ہیں، اور ہم سب بڑے وریڈ ہیں. اوپر سے یہ جو اوبر آ گیا، ٹھیک ہے کچھ پولیٹیشین نے بڑا غلط فیصلہ کر کے یہ چیزیں یہاں آئی ہیں، لیکن ان سے مزید ٹیکسی فیلڈ ڈنمارک کی جو ہے وہ خراب ہونے جا رہی ہے، یا کم سے کم وونمین ڈرائیور جو ہے اس کے لیے جو حالات ہیں وہ اچھے نظر نہیں مجھے آ رہے. جی شاہ جی. جی بالکل، یہ میں سننا چاہتا تھا آپ سے، اور میرا یہی مجھے بہت بڑا شوق پہنچا تھا کہ آپ جیسا ایکسپیرئنس والا بندہ، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ جب 2023 دسمبر میں نے فیئر گانگس فیئر ٹیو سے فویل کیا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ کرونا دو تو ہم تمہیں چھوڑتے ہیں یہاں سے. میں نے کہا اگر میں کسی دوسری سال اسکیم میں جانا چاہوں تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ٹل ایل سے ہمارا ہے اور ہم ہی اپنے پاس رکھیں گے، تم 2 لاکھ دو ہم تمہیں کنکورس ہونے سے بچائیں گے. میں نے دیکھ کے وہ کنکورس ہونے سے بچایا. یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ دوسرے جو لوگ ہیں جنہوں نے یہ اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے، کہ جو ایکسپیرئنس لوگ ہوتے ہیں، آپ نے بڑی شاندار طریقے سے، مجھے یاد ہے کہ میں نے اس وقت کوشش کی تھی کہ میں فیئر گانگس فیئر ٹیو سے آپ کے پاس آ جاؤں، فیئر گانگس فیئر طالب، لیکن آپ نے کہا کہ قانون سب کے لیے ساتھ برابر ہے اور ہم آپ کو اس لیے نہیں دے سکتے کہ میں آپ کا دوست یا آپ کا بھائی ہوں، لیکن میں نے اپنی فرم کا قانون بچانا ہے. یہ بڑی خوش آئندہ بات تھی، میں بڑا خوش تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ جیسے ایکسپیرئنس آدمی کو کس طریقے سے ان ینگسٹرز نے جو خود وہ میں کہوں گا کہ موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، یہ کس طریقے سے انہوں نے یہ
قانون کو سمجھے بغیر اب میں یہ جو لیٹسٹ ڈینس لا ہے اس کو کھول کے سامنے اپنے کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوں تو یہاں پہ انہوں نے جو لکھا ہے کہ اکنامکس ایڈوانسری اور یہ جو ٹلس ہوا یہ سارا کچھ اور جو مالک ہے اس کو انہوں نے وون مین نہیں لکھا، اس مالک کو یہ لکھا ہے کہ یہ ویکسم ہل کو چلانے والا ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا جیسے کہ آپ پہلے وون مین ہوتے تھے یا میں وون مین ہوتا تھا ایسے کبھی نہیں آیا. تو یہ جو نیا قانون ہے یہ ہر طرف سے تکلیف دہ ہے. تو میں تو یہ سمجھتا تھا اور آپ سے جو بات ہوتی تھی آپ آہستہ آہستہ جب آپ ناروے گئے فن لینڈ گئے تو آپ یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ پرانا قانون واپس آئے اور وون مینوں کو وون مینی ملے تاکہ ان سے ٹی لینڈ سے ایسے ہی نہ چھینا جائے. تو میں یہ سوچنا چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کیا سروائیول جو ہے ٹیکسی کا فیوچر میں یہ جو قانون انہوں نے بنا دیے ہیں کیا اس کے تحت کوئی سروائیول کے چانسز ہیں ڈرائیوروں کے سے اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو؟ دیکھیں شاہ صاحب بات ایسے ہے کہ جو ملک کے جو یہاں کا جو ٹیکسا لا ہے وہ نہ میں بنا سکتا ہوں نہ آپ بنا سکتے ہیں، وہ تو پولیٹیشین جو ہے انہوں نے بنایا ہے. اور مجھے یہ معلوم ہے کہ ان کے ہاں جتنی انفارمیشن گئی ہے جو بھی جس چیزوں پر وہ بیسڈ ہے وہ بے شمار چیزیں غلط ان کو انفارم ہوئی ہیں، غلط قانون بنایا انہوں نے، بالکل بالکل غلط میں آپ سے فیصلے ایگری کیے ہیں، کرتا ہوں، میں آپ سے ایگری غلط کرتا ہوں. فیصلے کیے ہیں. جی اچھا اب میری ذمہ داری میں جو چیزیں آتی ہیں یا گزرے ہوئے وقت میں جو ہم نے کیا ہے، میں پرسنلی 3 دفعہ ٹریفک منسٹر جو ہے اسے ملا ہوں، اسے باور کروایا، اس کے ساتھ بحث ہوئی، اس کے حالات کے مطابق جو ہم جانتے ہیں، جو حالات پیدا ہو چکے ہیں، جو ہم خدشہ تھا ہونے جا رہے ہیں، اس پر اسے بات کی. لیکن یہ آپ کو پتا کہ جو آپ جانتے ہو کہ یہ کون سی پارٹیاں ہیں اور کون سی پارٹیاں پاور میں ہیں. جو ہمارا ٹریفک منسٹر ہے جو اس وقت وہ اور یہ لوگ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے. اچھا اس کا یہ جواب تھا کہ منیر جو نہیں سروائیو کر سکتا، جو نہیں سمجھتا، اس کی فرم جو ہے ایز اے وون مین جو اس نے بنائی ہے، اگر وہ نہیں اسے چلا سکتا تو پھر وہ فرم بند کر دے. ہم نے تو یہ قانون بنایا کہ ہمیں پبلک کو یعنی کہ جو ڈینمارک کے فولکنگ ہے اس کو آسان اور اچھا اور ان ٹائم جو ہے ٹیکسی کی سہولت جس پر ہم بات کر رہے تھے وہ ہم نے پرووائڈ کر دی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں اسے دلیل نے دی، میں تھا، ہمارا ڈائریکٹر تھا، میرا ایک کولیگ تھا. لیکن کیونکہ وہ وینسٹا پارٹی سے ہے ان کی سوچ بالکل دوسری طرف ہے کہ وہ اس چیزوں کو لیبرل کرنا چاہتے ہیں. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ جس انسان نے جس نظام میں اس نے چلنا ہے آیا وہ اسے ہولڈ رکھ سکتا ہے یا نہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ ہماری پرابلم نہیں ہے. جیسے کہ آپ دیکھیں کہ اگر ہم اس سے پہلے کی مثال لے لیں تو آپ کو پتا کسی وقت یہ ٹینس کے لوکل لا نہیں تھا ایسے، تو اب یہ چیز بن گئی. کدھر گئے وہ چھوٹے اکوپمنٹ، کدھر گئی وہ کیوسکیں، وہ سارا کچھ بند ہو گیا، سارا کچھ ٹرانسفر لیکن ہو گیا. میاں صاحب جب ہمارے لسنر جو ہم آتے ہیں ٹیکسی برانچ پہ نہیں ہوتے، اکثر جب بیٹھتے ہیں تو بات بھی کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ سوال یہ کیا کریں میاں صاحب جب یہ وون مینوں کی فرم ہے مالک وہ وہی ہیں تو اجارہ داری کسی اور کی کیوں ہے؟ نہیں اصل میں جو وون مین ہو یا کوئی مطلب ہے کہ ڈرائیور ہو، چلنا تو اس نے ملک کے قانون کے تحت ہے نا جی. اور اس کے اندر جو چیزیں جس طرح ایک لا کا حصہ ہے، جیسے یعنی کہ جب آپ وون مین ہو، ٹیکسا وون مین ہو، تو پھر جو ہے فیصل سٹیورز کے اندر جو ہے ٹیکسی کے لیے ٹیکسی لا جو ہے جو شاہ صاحب لے کر بیٹھے اس کے اندر چلنا نا جی. پھر اب آپ نہیں میاں صاحب معذرت کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ڈینس لا ٹیکسی لا جو ہے اسٹوک فیئر کا اپنا لا گیوننگ فیئر اسٹوک 2 اس کے وہ لکھا ہوا ہے کلیئر ٹیکسی کھوسل مو کن سیلیس ایٹ کھوسل کنٹور، یعنی کہ کھوسل کنٹور جو ہے فیئر گان فیما صاحب یا آما ٹیکسی یا ڈین ٹیکسی یا ڈرائیور وہی بیچ سکتے ہیں، وہی ان کو
دے سکتے ہیں ٹلیال سے اور سب کچھ، آپ اس کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے. لیکن جو قانون میرے پاس پہلے پڑا ہوا ہے، جو آپ سے پہلے تھے بندے، انہوں نے اس قانون کی حمایت کی تھی. میں ان کے نام لینے سے بھی نہیں ڈرتا، مجھے پتا ہے کہ اس کے اندر آپ لوگوں سے ایک دفعہ نہیں 2017 کے بعد ان سے کئی دفعہ رائے لی گئی، اور ٹیکسی کی جو ٹیکسی کا جو فبون ہے، جو ان کی جو ان کے جو فائلنگ ہے، ان سے بھی انہوں نے لی گئی، اور سارے کنٹرول سے انہوں نے کہا، کریشن کنٹرول سے، کہ کیا آپ اس قانون کو گوکھیند کرتے ہیں، تو انہوں نے گوکھیند کیا. اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں شاہ جی، آپ نے اس میں 2-3 چیزیں دے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ، آپ کی بات بالکل یہ درست ہے کہ جو اس وقت نظام جو چل رہا ہے، جس میں یہ 4-5 فرمیں اب اس میں اضافہ ہونے جا رہا ہے، بولٹ آ رہی ہے، یہ ہے وہ ٹیکسی کھیرس کنٹروا، جس سے آپ نے جس کے اندر آپ نے اپنا جو ہے ایز اے بانڈ مین اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے، جس کے ساتھ آپ نے آؤٹ سیل کرنی ہے، کانٹریکٹ کرنا ہے. ٹیکسافیہ کا فیمس خواب ہے ہمارا ایک اپنا، ہماری وز سیکٹر ہے. ہر فرم کی، ہر فائنے کی اپنی وز سیکٹر ہوتی ہے. ہماری جو وز سیکٹر جو منشور ہے، اس کے مطابق ہم ایک کانٹریکٹ اپنے بانڈ مین کے ساتھ سائن کرتے ہیں، وہ اس کا پابند ہوتا ہے، اور جو اس سے وائلیشن کرے پھر وہ وہاں نہیں رہ سکتا. جیسے وہ ہمارے کچھ بانڈ مینوں نے کی اوبا میں جانے کے لیے، اور وہ اس کے مطابق جب نہیں ہے تو وہ انہیں ہم یعنی کہ فرم سے فارغ کیا یا انہیں جانا پڑا، وہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے گی. 2017 میں جو قانون بنا، اس میں بالکل کچھ چیزیں جو ہے، میں تو آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں، اب اس میں جتنی مرضی ہم بات کر لیں، بڑی لمبی بات ہو سکتی ہے. نمبر 1، میں خود منسٹر کی بات کی، میں اس کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کو فولک چین کے مجلموں کو بنا، ایسے لوگ اس کمیٹی میں تھے جنہوں نے کبھی ٹیکسی کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے کوئی انفارمیشن لی نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس گروپ کے اندر، اس اویل کے اندر بیٹھ کر یہ اکثریت نے کم سے کم یہ فیصلہ کر دیا کہ 2017 کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو جیسے فری کر دیا. جب میں اور آپ تھے اس وقت، تو ہم اس وقت جو ٹیکسی نیون تھا کوپن ہیگن میں، اسی طرح بار باری کمیونوں میں بھی ہوتا تھا، وہ اس شہر کی ضرورت کے مطابق بویلنگ دیتے تھے، چاہے وہ یو لین ہے، چاہے وہ کوپن ہیگن ہو. اب انہوں نے لا کو اوپن کر کے سارے جو ہے سسٹم جو ہے اس طرح خراب کر دیا ہے. آپ کے اسٹوڈنٹ سے بھی تعلقات ہیں، میں اوہو سے بھی جانتا ہوں، ڈینمارک کوپن ہیگن کو پوری طرح جانتا ہوں. میں نے پہلے عرض کی ہے کہ کسی زمانے میں شاہ صاحب یہاں 1800 ٹیکسی تھی، اب 3000 پلس ہے. تو اور وہ بھی اس وقت جب میں نے جیسے پہلے کہا میٹرو بھی ہے، لوگوں کے پاس پیسے بھی نہیں ہے، اور اضافہ ہو رہا ہے. اس چیز پر کوئی پابندی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں کہ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر شاہ صاحب کسی نے اس کو ابھی بھی روکا، یعنی کہ ابھی بھی نئے بانڈ مین جب آ رہے ہیں، بولٹ آئے گی، اوبر میں بہت سارے نوے نکور بانڈ مین جو ہے آ رہے ہیں، وہ آتے جائیں گے، یہ تعداد جو ہے نمبرز آف ٹیکسی یہ بڑھتی جائے گی. لیکن وہ کیک جو آپ کے سامنے ہے، آپ رکھ لیں پلیٹ کے اندر، وہ کوپن ہیگن ہے. وہ جب زیادہ لوگ اس کیک کو تقسیم کرتے جائیں گے تو پھر حصے میں جو آئے گا کیک وہ کم ہوتا جائے گا، یعنی کہ وہ ہماری انکم ہوگی. تو پھر یہ سارا سسٹم جو ہے ایک گورنمنٹ کا کلپس ہوگا، اور سارا ٹیکسی نظام جو ہے ڈسٹرب ہوگا. نہ وہ گاڑیاں جو سٹینڈرڈ کے مطابق ہم لیتے ہیں، نہ ہی وہ پھر کیا ہوگا کہ بہت ساری چیزیں، اور یہ باہر سے جو فرمیں آئیں گی جو ہے ہی نہیں یہاں. نہ ڈین ٹیکسی اس وقت جو چل رہی ہے، کھیپون لائن آپ کو پتا کہاں کی ہے، اوبر آپ کو پتا کہاں کی ہے، بولٹ جو آ رہی وہ کہاں کی ہے. وہ ساری باہر سے فرمیں آ کر یہاں کے لوگوں کو ٹیکسی سے پیسہ کما کر، پیسہ سک کر کے وہ باہر لے جائیں گے. نہ وہ یہاں ٹیکس پے کریں گے، نہ وہ سسٹم کو صحیح رہنے دیں گے، نہ اس سٹینڈرڈ کو صحیح رہنے دیں گے، نہ ہی ایک ڈرائیور کو
یا ایک وون مین کو وہ اس طرف یعنی کہ وہ ایک سروس مائنڈ بندہ یا بندی بن کے وہ سسٹم میں آنے دیں گے جو یہاں کا کلچر ہے. میاں یہ صاحب ہے میں آپ سے سیکنڈری. سوال کرنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ جو آپ کے الیکشن ہوئے ہیں یہ قانونی الیکشن ہوئے ہیں؟ 100%. تو اس میں میاں تو صاحب آپ ڈیموکریٹ ہیں، میں آپ کو سمجھتا ہوں، اگر ہوئے ہیں تو یہ ایکسیپٹیبل ہے، سب نے مانا ان کو؟ جی راج صاحب اس میں یہ ہے کہ جو 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 ہماری جو منشور ہے، جو ہمارے وزٹ ہیں، آپ یقین کریں کہ یہ ملک کے جو ٹاپسٹ وکیل ہیں جنہوں نے بڑی بڑی فرمیں جو ہیں ان میں جو یعنی کہ جنرل اجلاس کو وہ بڑی اچھی طرح کرتے ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں، وہ ان کو ہی یہ ذمہ داری دی جاتی ہے ایز اے وکیل، اور وہ بالکل نیوٹرل اور نظام جو ہر چیز جو یعنی کہ کر کے اور بنا کر جو ہے ایک نظام چلتا ہے اس میں. یہاں یہ خدا نخواستہ میں کہنا نہیں چاہتا، بلکہ میں نہ ہی کہوں تو بہتر ہے کہ یہ وہ جگہ نہیں ہے جدھر بہت سارا اپنی مرضی سے کروایا جاتا ہے یا گھنٹوں میں ہو جاتا ہے یا راتوں رات ہو جاتا ہے. یہ وہ سسٹم نہیں ہے. یہاں ہر ایک چیز کو ایوری سیکنڈ جو ہے واچ کیا جاتا ہے، اور جو لوگ ووٹنگ میں ایک کمیٹی بنائی جاتی ہے 6 لوگوں کی، وہ واچ کرتی ہے، اور اسی طرح پراپر طریقے سے، یعنی کہ آپ وکیل بھی جو ہے وہ بھی جو تیکنڈ کہتے ہیں جسے، جو کنٹرول کرتا ہوسٹ کرتا، وہ بھی جو ممبر ہوتے ہیں اس پر بھی ووٹ کرائی جاتی ہے. اگر ووٹ اس کے حق میں نہ ہو تو وہ نہیں کروا سکتا، چاہے وہ کتنا بڑا وکیل ہو. تو یہ ایک پروسیس جو ہے 100%. میاں اس صاحب میں کوئی عموماً دوسری یونینز چیز میں ہوتا ہے کہ اگر کوئی قانونی غلطی ہو یا کسی مظلم کو نکالا جائے یا کسی کو، تو یونین اس کی مدد کرتی ہے، پھر اسٹارٹنگ ہی ملتی ہے. کچھ عرصہ پہلے اس فرم کے ڈائریکٹر کو فارغ کیا گیا، کہ وہ بھی قانونی فارغ کیا گیا تھا. یہ دیکھیں وہ تو ایک دوسرا. اب ہم الیکشن کی بات کر رہے تھے. دیکھیں ڈائریکٹر جو ہے اسے آپ ہائر کرتے ہیں، این سیٹ کرتے ہیں، اس کے معاملات اس کی بھی تو اس کے پیچھے یونین ہوتی ہے. اور ہمارے ہاں جس ڈائریکٹر کو فارغ کیا گیا 100% اس کے ساتھ جو ایک جو ہر جگہ ہوتا ہے کہ ایک کانٹریکٹ جو لکھا جاتا ہے جسے کہتے ہیں این سیٹس کانٹریکٹ، پابند ہوتا ہے وہ ادارہ، وہ فرم، وہ نظام، یعنی کہ جس طرح اسے کانٹریکٹ کیا گیا ہو اور اسی طرح اسے فالو کیا جاتا ہے. اس میں بھی کسی کا ایک دن کا، ایک گھنٹے کا، ایک یعنی کہ منٹ کا جو ہے اس میں کوئی چیز کا رد و بدل نہیں کر سکتا، تنخواہ کی شکل میں اس کا جو بھی معاملات ہوں. سو میں جس ڈائریکٹر کی آپ نے بات کی ہے وہ میں اسے رکھنے والوں میں نہیں تھا اس وقت جب اسے رکھا گیا تھا، لیکن جب وہ یہاں ٹاکسا سے وہ فارغ ہوا ہے تو وہ میری ذمہ داری کے اندر تھا، اور وہ بالکل خوش باش کہہ لیں اس معاملے میں کوئی کسی جگہ کوئی کرائسس نہیں ہے. البتہ اگر آپ ایک وائلیشن کریں جو ان کی مطلب جو انسیٹس کنٹریکٹ میں جو چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اگر وہ آپ پوری نہ کریں تو پھر بہت بے شمار لوگ ہیں جن کے یونینز پھر ان کے ساتھ کیس ہوتے ہیں، لمبی چوڑی لوگوں کو اسٹیٹنگ دینی پڑتی ہے. تو الحمدللہ جس ڈائریکٹر کی جس وقت کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی دونوں طرف سے 100% سیٹسفائی. میاں صاحب آپ بتا دیں، آپ جو نئے فور مین آئے ان کے بارے کتنے بندے بنے ہیں، کتنے جو ہے کمیٹی کے ممبر ہیں، آپ کتنے سر ہمارے سامعین کو بتا دیں. جی راج صاحب ہمارے ایسے ہے کہ ہمارا جو میں نے جیسے پہلے کہا کہ ٹاکسا کے اندر 7 لوگ جو ہوتے ہیں انکلوڈ فور مین، وہ ہمارے پسٹیولز ہمارے بورڈ کے ممبر ہوتے ہیں. اس کا جو ہے ریگولر الیکشن ہوتا ہے اپنے اپنے پیریڈ کے ساتھ. ہمارے جو نئے فور مین ہیں چودھری شمریز غلام ان کا نام ہے، ینگ مین ہے، اور بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی احسن اور بڑے اچھے اخلاق پیار سے اور بڑے اچھے طریقے سے اس فیلڈ کو سمجھتے ہوئے، میں ذاتی طور پر انہیں 30 سال سے جانتا ہوں ٹاکسا ہمارے ایز اے کولیگ یعنی کہ ٹیکسی فیلڈ میں. وہ ٹاکسا میں تقریباً 8 سال سے یا 10 سال سے وون مین ہے، اور بالکل یعنی کہ جو ہمارا سسٹم ہے اس کے تحت وہ الیکٹ ہوئے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ
ان کا جو آنا ٹاکسا کے لیے ایک بہت اچھا وقت انشاءاللہ ہم دیکھ رہے ہیں ٹاکسا فیا گنگ فیمس صاحب کے اندر. وہ ینگ آدمی ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت بھی تھی, اور انہوں نے یعنی کہ میرے ساتھ ہم ایک ساتھ 2 سال بیٹھے ہیں. وہ پسیولز ممبر تھے, پھر وہ نیسٹ فورمین ہیں یہ پچھلے 4 ماہ سے, تو اب وہ میری سیٹ پر وہ آئے ہیں, تو ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں اور انہیں بہت بڑا ویلکم ہے. میاں صاحب وہ آپ کے گروپ کے تھے تو پھر آپ ہی جیتے میاں صاحب, آپ کا گروپ جیتا پھر. ٹھیک ہے جی, گروپ بازی جو ہے انفارچونیٹ بن جاتی ہے جو نہیں بننی چاہیے, اور میں معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ ہم لوگ جو ہیں بڑی جلدی میں اپنے آپ کو گروپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. ٹیکسا فیا کا فیمس صاحب ایک بڑی سولڈ, ایک بڑی اپنے 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 کہہ لیں کہ اپنے کام کے حوالے سے, اپنے نظام کے حوالے سے ایک جانی پہچانی اتنی بڑی فرم ہے, اور اتنے سارے رایا صاحب یہ کوئی چھوٹے موٹے فگر نہیں ہے, اور نہ ہی یعنی کہ ہم جو ہیں اتنی بڑی تعداد میں جو ہے ڈیلی اتنے سارے لوگوں کو, چاہے وہ نبینے ہوں, چاہے وہ بچے ہوں, چاہے وہ بیمار ہوں, چاہے وہ بزنس مین ہوں, چاہے وہ کس طرح کے لوگ ہوں, انہیں ہم یعنی کہ سروس دیتے ہیں. تو یہاں لیکن میں اس چیز سے بالکل, یہ آج مجھے کہنے دیجئے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم بہت جلدی چیزوں کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اپنی ذاتیات کے لیے, ذاتی مفاد کے لیے اور اپنے گروپس کے لیے ہم بڑی جلدی تقسیم ہو جاتے ہیں. یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ جس چیز کو بھی ہم دیکھیں گے, اور اگر مجھے آج اجازت دیں تو تھوڑا سا میں, کیونکہ پاکستانی کمیونٹی کا سب سے پہلے حصہ ہوں, آپ کمیونٹی چیئرمین ہیں, شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ یہ کمیونٹی کے اندر بھی تو یہی چیز ہے نا. ہم اگر ایک سوسائٹی تنظیم کو بناتے ہیں, ایون کہ اگر ایک مسجد جب ہم بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا جو گھر ہے اس میں بھی تو ہم بڑی جلدی جو ہے اس طرح تقسیم ہو جاتے ہیں. کسی کو وہ کمیٹی کا فلانا بندہ نہیں پسند, یا کمیٹی نہیں پسند, کسی کو وہ امام نہیں پسند, کسی کو مسجد کا وہ نظام نہیں پسند. تو یہ جمہوریت ہر چیز ہونی چاہیے, لیکن ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے. ہمارے ہاں یہ بیماری جو ہے بہت بڑی ہے, ہم نے فوراً جو ہے نا اس کا ریئیکشن جو ہے وہ بڑے جلدی میں اور بڑے غلط طریقے سے لیتے ہیں. یہ انفارچونیٹ ہماری میاں صاحب آپ بتائیں کہ جب آئے تو اس وقت فرم کی کیا پوزیشن تھی, اونرس کچھ تھی یا وس کچھ تھی؟ جب آپ آج کے دن آپ یا کل کے دن آپ چیئرمین نہیں رہے, کیا وہ اونرس کچھ ہے یا وس کچھ ہے فرم آپ کی؟ الحمدللہ راجہ صاحب, آپ کی دعاؤں سے جب میں 2022 میں آیا تھا, یہاں سخت ترین کرائسس تھے. مجھ سے پہلے جو فورمین تھا اس کے وقت میں, اور وہ جو حالات ٹاکسا کے اندر پیدا کر دیے گئے تھے, جو اس ملک کی سب سے بڑی اخباروں میں آتا رہا, اور جو حالات اندر جو میں جان کر بڑا پریشان ہو گیا جب میں گیا, تو اس میں ہمارا سٹاف کس طرف تھا, ہماری اکنامک کس طرف تھی, ہمارے جو کسٹمر ہیں ان کے ساتھ کیا چیزیں یعنی کہ ہماری بڑی مشکل میں چلے گی, وہ میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. میں بڑا شکر گزار ہوں ان دوستوں کا, آپ لوگوں کا, جنہوں نے دعائیں کی. ایک سسٹم, میں جن چیزوں کو جس طرح سمجھتا, میں نے جیسے سر جو ہے یعنی کہ نیچے کر کر اپنے کام سے کام, اور میں کام کرنے والا بندہ ہوں, اور ہم نے, اور پھر وہ جو جن لوگوں کا ہاؤس کے اندر یہ ان کا کام تھا, اور اسی طرح اس وقت جو میرے ساتھ ہماری پسٹیولز تھی, فائٹ کی. ذاتی طور پر میں لڑا ان چیزوں سے کہ ہمیں اکنامک ٹھیک کرنی ہے, ہمیں ماحول کو ٹھیک کرنا. وہ پیریڈلی یعنی کہ ایک سال سے دوسرے سے تیسرے, آج جس ٹاکسا کو میں چھوڑ کر جا رہا ہوں ایز اے چیئرمین, وہ اس کی اکنامک الحمدللہ کبھی بھی یعنی کہ اتنی اکنامک اس کی پچھلے 10-12 سال میں جو فگر ہے اتنی اچھی نہیں تھی جتنی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں. اور بالکل حالات اس سخت ترین کرائسس ٹائم میں بھی یعنی کہ الحمدللہ ہر چیز بیلنس ہے, اور سٹاف جو ہے وہ خوش اور بڑے احسن طریقے سے اپنے ہر کوئی خوش اخلاقی سے اپنا کام کر رہا ہے. اور جس چیز کا مجھے افسوس ہے, جو میری قسمت میں نئی چیز آ سکی, کہ مجھے ہر دن, ہر مہینے, ہر سال جو ہے کرائسس سامنے آئی.
ایک چیز کو ٹھیک کیا بہت بڑے چیلنج کو، تو پھر یہ اوبا آ گیا. اوبا نے پچھلے سال آپ کو پتا یہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا یہاں آنا، اور اس میں جو یہ بالکل ایسے ہوا جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ ٹیکسیوں کی تعداد پہلے بڑھ گئی، میرے ممبرز کو، میرے وون مینوں کی آم سیٹنگ جو ہے، انکم جو ہے وہ اس میں جو ہے بیلنس نہ رہا، وہ کم ہوتی گئی. پھر ملک کے اندر میٹرو سسٹم جو ہے یہ کبھی بھی اس طرح اتنا بڑا نیٹ ورک نہیں تھا جو آج ہے، جس کی وجہ سے کام کم ہوا. میرے ملک کے اندر میرے ممبرز کے لیے یہ اکنامک حالات جو تھے ساری دنیا میں، جو یہ جنگیں، یہ یوکرین وار، یہ ساری آپ بھی جانتے ہو کہ آپ بھی جس مارکیٹ میں جاتے ہو اس پرائز کی آپ کو چیز نہیں ملتی، وہ دہی کا ڈبہ ہو یا 1 لیٹر ملک ہو. اسی طرح چیزیں مہنگی ہو گئیں، ڈیزل مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہوگی. اس کا بہت اثر آیا کہ لوگوں کے پاس پیسہ نہ رہا اور وہ لوگ اس طرح ٹیکسی کو استعمال نہیں کرتے تھے. اوپر سے یہ اوبا آ گئی جو ورلڈ وائز، اور اوبا نے آ کر رائے صاحب، آپ یہ شاہ صاحب جانتے ہیں، اپ ٹو 80% انہوں نے ریبیٹ دیے. انہوں نے ہر کسٹمر کو، یعنی کہ انہوں نے، اور اوبا سے ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. یہ میرے لیے ایک اتنا بڑا چیلنج بنا. اور شاید یہ جو آخری جو بات ہے اوبر والی، یہی میرے لیے، میرے ممبر جو ہے ان کے لیے بہت بڑا، جو میرے لیے ایک بہت بڑا بیک سیٹ ہوا کہ میں ان کو اس انکم نہیں دلوا سکا جن سے ان کا چولہا چلنا تھا یا ان کا نظام چلنا تھا. لیکن میں سمجھتا ہوں آپ کہ جو دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جو فرم کے ساتھ امیدیں تھیں وابستہ تھیں. دیکھیں جو حالات جب ایسے پیدا ہو جائیں، لیکن جو چیزیں اب ہم نے پائپ لائن میں شروع کی ہیں پچھلے 3-4 ماہ سے، انشاءاللہ ان کا رزلٹ آنے لگا ہے. اور میں بڑا پر امید ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی چودھری شمریز جو ہے وہ آنے والے وقت میں ان چیزوں کو بڑے احسن طریقے سے اپنے سارے پروسیجرز اور نظام کے ساتھ بہتر اس سے بھی بہتر کریں گے. اور باقی جو حالات آنے والا وقت تو کسی نے دیکھا نہیں ہے. تو لیکن میاں صاحب بندہ ڈیفینیٹ کوئی الیکشن آتا ہے تو تھوڑا سا بندہ کچھ دنوں کے لیے بندہ ہوتا ہے جی یار کیا ہو گیا ہے. لیکن میں نے دیکھا آپ کی باڈی لینگویج سے مجھے پتہ چل رہا ہے کہ آپ خوش ہیں، آپ کی آواز بالکل صاف ہے، آپ میں کوئی وہ جو لوگ آپ رک رک کے بولا کرتے تھے اب بالکل فلوئنٹ آپ بولتے ہیں، ریگولر آپ جو ہے آپ کے الفاظ میں کوئی فل سٹاپ ہی نہیں آ رہا. تو میاں صاحب آپ لگتا ہے کہ آپ کے سر سے کوئی بوجھ اتر گیا ہے. دیکھیں میرے پاس میری ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی راج صاحب، اور اس میں تو کوئی شک نہیں. اور وہ ذمہ داری جس میں بہت سارے کرائسس بھی تھے، پرابلم بھی تھے، جن کو سالو بھی کیا ہے، بہتری لانے کی کوشش بھی کی اور کیا بھی الحمدللہ. میں 100% بالکل پر امید ہوں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ میاں الیکشن صاحب، کیا میرے میاں مجھے صاحب، شاہ میاں صاحب آپ صاحب، میاں صاحب کو جواب دینے مجھے پھر ایک شاہ صاحب سوال میں کریں، پھر مکمل میاں کرنا صاحب سے چاہتا ایک ہوں. اور سوال کرنا، پھر اتوار میں پر ڈیبیٹ کریں گے جا کر. میں بس ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں. باخدا الحمدللہ رب العالمین، میں اتوار کی صبح جب گیا تھا میں اتنا ہی خوش تھا. میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے گھر امید رکھتا ہوں. اور جب ووٹنگ ہوئی اور میں انفارچونیٹ، جس طرح بھی میرے یہ جمہوری پروسیس ہے، میرے پیارے کولیگز نے جنہوں نے ووٹ دیے اور جنہوں نے نہیں دیے، جو فیصلہ کیا، میں پر امید ہوں کہ وہ ٹاکسا کے لیے بہتر ہوگا. اور میں نے 100% ود ان منٹ اسے قبول کیا. اور اسی طرح میں اب اس سوچ میں ہوں، میں سٹل وون مین ہوں. میں نے سٹل جو ہے پارٹیسپیٹ جدھر بھی میں کر سکا اپنے جو ہمارے اس وقت فورمین ہے یا جو کچھ بھی، جو کوئی بھی مجھے ٹاکسا میں انتظامیہ جو بھی مجھے اگر میرا کہیں نہ کہیں ضرورت پڑے تو میں ان کے لیے بھی حاضر ہوں. اور اس طرح یہ چیزیں چلتی ہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ بڑی کچھ چیزوں کو لوگ اس طرح سمجھتے ہیں، کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہیں کس لیے کچھ چیزوں کی پریشانی ہوئی ہے. میں آپ لوگوں نے مجھے ویسے بھی اتنی ساری چیزوں میں عزت بخشی اللہ تعالیٰ نے، اور یہ میرے بزرگ شاہ صاحب ان کی دعاؤں سے، تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. وہ ایک کام تھا، میں نے تو ویسے بھی پہلے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا راج صاحب کہ میں تو یہ جو میرا آخری پیریڈ ہے، حالانکہ میں 8 سال آگے 4 سال اور چل سکتا تھا، لیکن میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا تھا. میں عمر کے اس حصے میں ہوں، میرے بچوں کے بچے ہیں، میرا اپنا کاروبار ہے، میری اور بہت ساری مصروفیات ہیں. آپ بھی تو گلا کرتے تھے نا
کہ جی آپ ٹائم نہیں دیتے نہیں میاں صاحب، اسی یا لیے ہم نے کہا کہ اب آپ ٹیلی فون بھی اٹھا لیتے ہیں، بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس وقت ڈیفینیٹ آپ کی ذمہ داریاں ایسی میں تھی، میٹنگز اٹینڈ کرنی ہوتی تھی۔ شاہ میں صاحب آپ میاں صاحب سے سوال کریں، پھر ایک آخری جی ٹچ کرنا۔ میاں صاحب ایک آخری سوال رہ گیا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے۔ آپ نے کہا کہ قانون جو ہے جمہوریت میں ایک جیسا قانون ہے، میں اس چیز کو نہیں مانتا، کیوں کہ اگر منسٹری نے یہ قانون بنایا جو میرے سامنے سارا کھلا ہوا ہے اور میں اوپر سے لے کے نیچے تک پڑھا ہوں، میں اگر صبح جا کے ایک ٹھیلر سے لے آتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میں کوپن ہیگن فیمتھال میں یہ اپنی گاڑی ڈالنا چاہتا ہوں اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں ایک، تو پھر یہ تو قانونی طور پہ قانون کی اور یہاں کے قانون کی وائلیشن ہوئی، یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں شاہ صاحب، جب آپ ان کی کنڈیشن کو پورا کرتے ہوئے فیصل فیول سے آپ کو شدت ملے گی نا، تو ظاہر ہے پھر آپ اسے ہاتھ میں لے کر، اور مائنڈ اگر آپ نے بنایا جی میں نے ٹاکسافیا کا فیمس خواب میں جانا ہے، تو پھر جب ٹاکسافیا کا فیمس خواب میں آپ نے جانا تو پھر آپ ٹاکسافیا کا فیمس خواب کا جو منشور ہے اس کے مطابق آپ کو ان کے ساتھ آؤٹ چال کرنی پڑے گی۔ اگر ان کے پاس جگہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس بڑی مور دین 600 کی لسٹ رہی ہے، ابھی وہ اس میں اوبا کے آنے سے اور کچھ چیزیں جو ہے لوگوں کے چھوڑنے سے کرنے سے وہ کم ہوئی ہیں، تو پھر شاہ صاحب یہ اس طرح ہی ہے، اس میں کوئی وائلیشن نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر یہاں ٹاکسافیا کا فیمس ہاؤس میں جو منشور ہے، جو نظام ہے کہ اس سے زیادہ گاڑیاں ہم نہیں کیپیسٹی کے مطابق نہیں رکھ سکتے، تو پھر آپ کسی دوسری فرم میں جاؤ گے، وہ ڈین ٹیکسی ہو سکتی ہے، وہ اما ہو سکتی ہے، وہ یہ اوبا یا جو بھی ہو سکتی ہے، سو دیٹس اٹ، اس میں کوئی وہ دوسری جو ہے نا جو چیز نہیں ہے، اور یہ تو ایسے اس طرح ہی چلتا آیا ہے۔ پہلے البتہ ایسے نہیں ہوتا تھا جو وقت آپ نے اور میں نے، اور شاید اسی لیے آپ کو اس چیز کا آپ بڑے ورید ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ کسی وقت بھی کسی فرم نے کہا تھا کہ ہم ایک نیا وان مین نہیں لیں گے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ وان مین جو ہے یہ جس فرم میں بھی جاتے ہیں، یہ تو وہاں ایک بڑی تعداد میں پیسہ دے کر، یعنی کہ فلیش لائے کی شکل میں، تو یعنی کہ وہ تو پے کرتے ہیں نا ایوری دن، اور جو ایوری منتھ ہے، ایوری ایئر، تو یہ تو فرم کے انٹرسٹ میں بھی ہوتا ہے کہ ان کی تعداد جتنی بڑی ہو، لیکن ہوتا یہ ہے شاہ صاحب کہ آپ، اور یہ ہماری پالیسی ہے، یہ واحد فرم ہے جس نے جی شاہ صاحب اگلی دفعہ عوام کے دوبارہ لیے ڈیبیٹ پہ جائیں گے، میں نے ایک سوال کرنا، نکل جائے گا، ٹائم میرا بہت شارٹ ہو گیا ہے۔ اچھا آپ میاں کر صاحب کریں آپ لے کے کر لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میاں صاحب آپ نے، ہم نے، سب نے مل کر پچھلے چند سالوں سے امبیسی کے حالات بڑے اچھے تھے، کمیونٹی کے ساتھ امبیسی کے حالات بڑے اچھے رہے، بڑے اچھے چل رہے تھے۔ کچھ عرصے سے محسوس ہو رہا ہے ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین، جب مجھ سے لوگ بات کرتے ہیں یا دوسرے جو ہمارے لیڈران لوگ ہیں، پارٹیوں کے لوگ ہیں، ڈیفینیٹ لوگ کہتے ہیں جی امبیسی میں کسی کو کہتے ہیں کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہو رہا، تو اس طرح کی باتیں یہ چل رہی تھی، چند ماہ سے چل رہی تھی۔ کوئی امبیسی میں کوئی، میں تو اب سٹاف کو جانتا بھی نہیں ہوں، مجھے اس بندے کا نام بھی نہیں آتا۔ آج مجھے یقین ہو گیا کہ لوگ جو ہمیں کہتے ہیں وہ بالکل سچ کہتے ہیں اور وہ جھوٹ نہیں بولتے، اور ان کے پیچھے اس کی کمر پر کوئی، اس کے اوپر ہاتھ ہے، کوئی ہمیں ڈیوائیڈ کرنا چاہتا ہے، کمیونٹی اور امبیسی کے درمیان جو ہے وہ دراریں ڈالنا چاہتا ہے، اور خاص کر ہمارے درمیان ڈالنا چاہتا ہے، جو کمیونٹی کے چیتا لوگ کام کرتے ہیں، لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں۔ آج مجھے جانے کا اتفاق ہوا، میں نے ٹکٹ پھاڑا، امبیسی خالی تھی، ہمیں بچی اپنی ملی، بڑا اچھے طریقے سے ویلکم کیا، بیٹھا، چائے پانی کا پوچھا، بیٹھ کے اپنا نمبر لے کر بیٹھ گئے۔ اس بندے، اگر میرا ان کے ساتھ کام ہوتا تو وہ 5 منٹ میں ہو جاتا۔ میں دیکھتا رہا، وہ بچی بڑے پیار سے کام کرتی تھی، خواتین آئیں، جو کام تھا مجھے بڑی خوشی، میں نے کہا یار امبیسی میں اس طرح بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد جو کام تھا، اس کام کے لیے وہ بندہ آیا، بندہ اس طرح آ کے بیٹھا جس طرح وہ، میں اس سے کیا کہہ سکتا ہوں، میں ادب کا زیادہ سے زیادہ لفظ ڈھونڈنے کی کوشش کروں گا، وہ پاکستان میں جو نہیں ہوتا چوڑا کمی قسم کا افسر ہوتا ہے، اس طرح کا بیٹھا جیسے وہ کسی کے نہیں ہے، بیٹھ کے بڑے آرام سے، جی یہ نہیں ہے، جی یہ نہیں، کرتے کرتے اس نے کہا جی یہ فوٹو ٹھیک نہیں ہے، چلیں جی گڈ اینف، اور فوٹو ٹھیک ہو گئے، آگے پیسے سب کچھ ہو گیا، سارا کام ہونے کے بعد ہو گیا جی اس پہ وٹنس ڈالیں، چلیں جی وہ وٹنس والا کام بھی ہو گیا۔ میں لمبی بات نہیں کرتا، یہ سوال چھوڑ جاؤں گا آپ پر جو ہے نا،
یہ کام بھی نہیں کرتا. تو پھر مجھے یقین ہو گیا کہ جن لوگوں نے باتیں کی ہیں وہ 100% سچ کہہ رہے تھے. یہ جو بیٹھا ہوا کمینہ انسان میں سے کہوں گا کہ یہ پرواہی کسی کی نہیں کر رہا ہے کمیونٹی کے لوگ, اور خود کہتا ہے, ہر بندے کو کہتا ہے مجھے اکیلے میرے پاس ہو, کسی دوسرے بندے کو کیوں کہتے ہو, میرے پاس اکیلے ہو. تو جب میں نے دیکھا کہ وہ بنا نہیں رہا تو پھر کہتا ہے جی, میں نے کہا پیسوں کا معاملہ ہوا کہ پیسے جمع کرانے ہیں. میں نے کہا میرا کارڈ ان کے پاس کیش نہیں, میرا کارڈ آپ یوز کر لیں. تو کہتا نہیں جی بینک میں جمع کرائیں. اب میاں صاحب آپ اندازہ کریں کہ جس امبیسی میں کارڈ مارنے کی مشین نہیں ہے, وہ نقد کیش مانگتے ہیں, وہ جا کر کہتے ہیں جی بینک میں جمع کرائیں, وہاں سے رسید لے کر آئیں. تو میاں صاحب اتنے عرصے مطالبات کرتے 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 ہمیں کتنا عرصہ گزر گیا ہے. تو میں نہیں سمجھتا ہمارے ایمبیسڈر صاحب گمراہ ہو رہے ہیں, ہمارے سیکرٹری صاحب گمراہ ہو رہے ہیں, اور اس بندے کی اتنی شکایات ہے, اور یہ دونوں شخص کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. سٹار صاحب بھی اس کی فیور میں بولتے ہیں, ایمبیسڈر صاحب بھی اس کی فیور میں بولتے ہیں, اور دونوں اشخاص کو پتہ ہے کہ اس کے بارے میں شکایات آ رہی ہے. اور آج میں نے ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین میں مطالبہ کرتا ہوں سفیر محترم سے, یہ بندہ امبیسی میں اس کی سروس کو پیچھے بھیج دے, وہ وہیں خوش رہے گا جہاں کا ماحول ہوتا ہے, اسی میں خوش رہتا ہے. اور اس بندے نے کہا جی اچھا جی 4 دن کے بعد ملے گا. پر ٹھیک ہے, اگر قانون ہے تو میاں صاحب ہم قانون کو تبدیل تو نہیں کر سکتے. اور تھوڑی دیر کے بعد جب میں باہر نکلا تو میں نے دیکھا سائن جو اس کے اوپر تھے, پاور آف اٹارنی کے اوپر اس کے سٹار صاحب کے تھے. میں نے کہا یار یہ بندہ اس طرح بن رہا تھا جیسے یہ ایمبیسڈر سے بھی بڑا ہے, سیکرٹری صاحب سے بھی بڑا ہے, پورے امبیسی کو یہ راج کرتا ہے. مجھے نہیں پتا تھا امبیسی سے ڈرتی کیوں ہے. شاہ صاحب اپنا میاں صاحب آپ بڑے ذمہ دار انسان ہیں. اس بچی کی سروس کو میں نے دیکھا, خدا کی قسم, میں اگر یہ نہیں کہتا کہ ہماری بچی ہے, اس بچی اتنی اچھے طریقے سے سروس دے رہی تھی. پتہ چلا یہاں جیسے آپ کسی سیکٹری کو فون کرے تو وہ سروس دیتی ہے نا, اس طرح وہ ہر جو آنے والے جو تھے اپنا کام کے لیے, پاسپورٹ کے لیے یا کسی اور بات کے لیے, تو 10 بار اس نے پوچھا انکل جی اور کوئی کام, ہر کوئی بندہ بھی آتا, ہماری مائیں بہنیں آ رہی تھی. تو اس طرح ٹریٹ کیا گیا. تو میاں صاحب امبیسی میں, اور یہ شخص ہے, آج میں ایز اے کمیونٹی فورم میں مطالبہ کرتا ہوں امبیسڈر صاحب سے, امبیسڈر صاحب اگر آپ اس کو رکھا امبیسی میں, اس کا مطلب آپ اس کے پیچھے ہیں. دیکھیں ناز صاحب, جو مجھے بہت افسوس ہوا, اور اب آپ بڑے ذمہ دار میرے بڑے بھائی ہیں, آپ کے پاس ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے کمیونٹی فورم کے حوالے سے, جو ہم سب کا ایک مشترکہ فورم ہے, جس کا مقصد بھی یہی تھا کمیونٹی کے جو مسائل ہیں اس پر بات کرنا, اور ہم نے کی, ہم کرتے. میں آپ سے یہ بات ضرور آپ کو کہوں گا, ہمارے جو امبیسڈر صاحب ہیں شعیب سرور صاحب, اور باخدا میرا یعنی کہ ذاتی یا میں چیز کو کبھی نہیں دیکھوں گا, میں ایک پروفیشنل آدمی ہوں, ہمیشہ اپنے کام کو میں بھی اسٹوڈنٹ بھی ہوں, ساری عمر بھی یہاں گزاری ہے, اور میں یہ آپ کو 100% جو ہے یقین دلاتا ہوں کہ شعیب سرور صاحب ایک بہت ہی ذمہ دار اور بڑے سنجیدہ اور کمیونٹی کا خیال رکھنے والے امبیسڈر ہیں. اور اسی طرح ہمارے نوجوان جو علی سٹار صاحب ہیں جو HOC ہیں. اچھا, اگر آج آپ سے یہ معاملات آپ کے سامنے آئے, آپ کون سا روزانہ وہاں جاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں, آپ اور ہمارے دوست جو ہیں, ہمارے کمیونٹی کے اور جو لوگ ہیں, اور بلکہ آپ یہ پوچھیں لوگوں سے کہ اگر کسی اور کو بھی پرابلم ہوئی ہے تو ہم وہ ایک لسٹ کی شکل میں یا بائی نیم چیزیں جب ہم نے وہ آگے لے کر جانی ہو, تو ایک طریقہ کار سے جا کر انشاءاللہ بالکل وہ امبیسی جو ہے وہ ہمارا پاکستان ہے, چھوٹا پاکستان ہے, وہ ہمارا حق ہے, ہم وہاں جا کر بات کریں گے. اور میں بڑا پر امید ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید امبیسڈر صاحب کی یا ہمارے HOC کی یا یہی یعنی کہ یہ ساری چیزیں ان کے انڈر آتی, شاید انہیں پتہ ہی نہیں معاملات. میاں صاحب ان کو معاملات پتہ ہے. میں نے 2 ہفتے پہلے ان سے ٹائم بھی مانگا تھا کہ لوگ شکایات کر رہے ہیں, اس بندے کی شکایات آ رہی ہیں. مجیب صاحب نے بھی مجھ سے بات کی, مجھ سے شاہ صاحب نے بھی بات کی, مجھے اور لوگوں نے مجھ سے بات کی. تو میں نے نے کہا جی آپ پھر کمیونٹی فورم میں آپ بات کریں. میں آن ایئر بھی کہہ رہا تھا کہ ہم ٹائم لیں گے, بات کریں گے. میں نے گوشت گزار کی امبیسڈر صاحب کے, تو وہ توجہ نہیں دے رہے, پتہ نہیں اس سے ڈرتے کیوں یہ دونوں اشخاص. رائے صاحب, بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ میرے بڑے ہیں, شاہ صاحب میرے بڑے ہیں, لیکن میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایک تو ہمیں یہ بات آپس میں پہلے کر لینی چاہیے تھی, ٹھیک ہے, آن ایئر, کیونکہ یہ بھی ہمارا ایک حق ہے یا لوگوں کو سننے. اب میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ خود نہیں تو
میں لیتا ہوں یا ہمارا اور کوئی ساتھی لے ٹائم، ہم جا کر جب ہم یعنی کہ ان کو میاں صاحب بتائیں میرا ذاتی کوئی کام نہیں ہے، میرا نہیں کوئی میرا ذاتی پھنسا ہوا آپ نہیں نے ہے، میری ہر رسپیکٹ میری بحال ہے، بھائی مجھے جان ہر بات میں میرے سے سمجھتا ہوں لیکن اس شخص کے بارے میں جو شکایات ہوئی ہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ نہیں آتی اس کی پوسٹ کیا ہے. کبھی یہ داڑھی رکھ لیتا چھوٹی، وہ کہ میں کہ نام کسی کا نہیں لیتا، اس ملک میں ان چیزوں کی کوئی ضرورت، یہاں مذہب کی کوئی بات نہیں ہوتی، اور یہ ہر بندے کو تنگ کر رہا ہے. کتنی شکایت، جو بندہ اس کے پاس ملتا ہے کہتا ہے میرے پاس اکیلے آؤ، پتہ نہیں اس کو کیا شوق اکیلے بلانے کا. مجھے نہیں پتا کہ وہ متعلقہ بندہ کون ہے اور کس کی آپ بات کر رہے ہیں، اور میرے ساتھ نام آن ایئر نہیں کرتے. میں آپ مجھے اس آپس وقت بدبخت کا نام بھی نہیں آتا، میں نہیں چاہتا کسی اور کا نام میں لے لوں. ایسے وہ پتہ چل جائے گا جس دن وہ جو اس نے آپ کے ساتھ جو اس میرا میں خیال ہے یہاں تجربہ نہیں لوگوں کو، یہ لوگ ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں جی کسی کا جج واقف ہے، کسی کا پتہ نہیں کون واقف ہے، کسی کی میں پرواہ نہیں کرتا. یہاں پرواہ کمیونٹی کی کرنی پڑے گی. انشاءاللہ ایسے کرتے ہیں راج صاحب کہ ہم آپ نے نام لیا بھائی جان مجیب کا، شاہ صاحب بھی سن رہے تھے، اور ہمارے دوست احباب ہیں، ہماری تنظیمات ہیں، پاکستان کمیونٹی فورم ہے، دوسری ساری چیزیں ہم یعنی کہ ایک آپس میں مشورہ کرتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں. تو ایک دفعہ میں میاں سمجھتا ہوں صاحب کہ بڑی مدت کے بعد محسوس ہوا، مجھے آج محسوس ہوا کہ اس کمیونٹی کو پھدو بنایا جا رہا ہے، اس کو اپنے سامنے لٹایا جا رہا ہے، اس پر صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا کر کے کمیونٹی کو لڑانا چاہتے ہیں. دیکھیں جی، میں تو جو سچی بات ہے، میں تو جتنے کام پڑھتے ہیں، مجھے ذاتی طور پر تو میں نے کبھی ایسی پہلے نہیں کوئی بات سنی نہیں. اکا دکا چیزیں ہو جاتی ہیں، ویزے کا سسٹم ہے، کسی کو ایمرجنسی میں ہو میاں کبھی ہو صاحب جاتا میرا کوئی ذاتی ایمبیسی کے ساتھ نہیں ہے، کوئی مسئلہ ذاتی نہیں ہے. ہے. بہرحال محترم بات یہ ہے کہ میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں، آپ کا ذاتی کام نہیں تھا، آپ کو اسی طرح کسی ہمارے کمیونٹی کے کسی فرد واد کا کام تھا، اور آپ کو بڑا دکھ ہوا جب وہ اور کام میں جو ہے خود گیا، میں نے خود دیکھا جو بچی بیٹھی ہے اس کی سروس دے کر میں اتنا ہوا کہ میں اتنا خوش ہوا، میں پراؤڈ فیل کیا میں نے، یار اتنی اچھی سروس مل رہی اچھا، ہے. دو بریکنگ نیوز ہیں دینے دیں آج کا. چلے شاہ میاں صاحب صاحب دے کو دیں، بھی، آپ بریکنگ کو نیوز بھی. دے دیں. جی پہلے تو ساری قوم کو لیکن ایک مبارک. بات سن لیں شاہ صاحب، یہ اتوار کو ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ ان کو فیلڈ مارشل کی سیٹ ملنی چاہیے، یہ آپ جی کو بالکل، کریڈٹ تو وہ جاتا ہے، مل گئی ہمارے ہے نا. چینل کو کریڈٹ جاتا ہے. جی وہ مل گئی ہے نا، مبارک ہو آپ کو بھی اور ساری قوم کو کہ سید عاصم منیش صاحب کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا. یہ ایوب خان کے بعد دوسرے فیلڈ مارشل ہیں پاکستان میں، اور فیلڈ مارشل جو ہیں منٹ کمری اور اس طرح کے 3-4 جو فیلڈ مارشل تھے دنیا میں، ان کے بعد یہ فیلڈ مارشل بنے، اور بہت اچھا ہوتا ہے. ان کو مبارک دیتے ہیں، پوری قوم کو مبارک دیتے ہیں، اور اپنی پاک فوج کو مبارکباد دیتے ہیں. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ بریکنگ نیوز ہے یہاں ڈنمارک کے اندر، کہ دیکھیں اگر آپ کو یہاں کی کسی بھی کمیون کے ساتھ کسی بھی نئے قانون کی اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو یہ آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بہت بڑی بات ہو جائے گی. آپ جو ہے کیونکہ نئے قانون جو ہیں وہ ہمارے پاس آ گئے ہیں، تنقید کرنے کی بجائے آپ لوگ ٹیلی فون کریں، ہم اس نئے قانون کی کاپی آپ کو بھیج سکتے ہیں، اس کے اوپر فکرائنگ کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں. آپ کے پاس یہ میڈیا ہے، آپ کی آواز ہے، آپ کے پاس اپنا جنرل سیکرٹری کیا نام ہے اپنا میاں منیر صاحب ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ہم لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ جو بریکنگ نیوز ہے اس سے یہ ہے کہ نئے قوانین جو ہیں وہ اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ اگر آپ نے اس کے اوپر عمل درآمد نہ کیا، شاہ صاحب اس اور پر 1 سنڈے جون والے سے دن جو ہے ڈیبیٹ کریں گے، اسٹڈی بھی کر لیں گے، قانون قاعدے کا مکمل طور پر پتہ چل جائے گا. میرا ویو لے لیں جی اپنا جی جی راج صاحب، جی میاں صاحب جی آپ. کیونکہ جب بات آئی ہے ہمارے پیارے پاکستان کی اور اس کے اندر ہمارے فوج پاکستان کی، دیکھیں فوج کسی کی نہیں ہے، فوج پاکستان کی ہے اور پاکستان ہمارا ہے. جی شاہ صاحب، میاں صاحب کی جب آواز وقت کٹ آیا کی ہے. میری فوج نے، ہم سب کی فوج نے جس طریقے سے جس دشمن کو جس طرح جواب دیا، ہم سلوٹ کرتے ہیں اپنی فوج کو، ہم سلوٹ کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی جذبے کے ساتھ، اسی سوچ کے ساتھ
اپنی فوج کے ساتھ میاں ہیں. صاحب آپ نے آپ نے ہمیشہ فوج کا نعرہ مارا، ان لوگوں میں آپ کا وہ کہتے ہیں جو ہم گنے چنے 3-4 لوگ تھے ان کا آپ میں فرض شمار ہوتا ہے، آپ نے ہمیشہ پاک فوج کے لیے اپنے ملک کے لیے نعرہ لگایا. اسی طرح اور بھی ہمارے لسنر ہیں، ساتھی ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے ساتھ شیئر کیا، قیمتی بڑی معلومات دیں. مہربانی. ہمارے دو چونکہ ٹیکسی برانچ والے ہمارے لسنر ہیں، ہمیں بہت پیارے ہیں، ہمیں بہت عزیز ہیں، وہ سنتے ہیں، فیڈ بیک دیتے ہیں، اور بہت ساری بافسوق ذرائع سے خبریں بھی آتی ہیں. ظاہر ہے وہ بھی چلتا پھرتا میڈیا ہوتے ہیں، بعض شہروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں لائیو ہر چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے سنتے بھی رہتے ہیں ہمیں، ہم ان کے بہت مشکور ہیں. میاں صاحب آپ نے انفارمیشن دی، آپ کے مشکور ہیں. شاہ صاحب نے ٹائم نکالا، آپ کے مشکور ہیں. تو چلتے چلتے پاکستان زندہ زندہ باد، باد. پاک فوج زندہ زندہ باد. باد.